خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب صفر پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی، اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانیہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں، کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی، 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان نے انتخابی مہم کا اعلان کر دیا. شروع میں آپ نے چھوٹا سا ایک کلپ دیکھا ہے، وہ زمان پاک میں ٹی وی سکرین لگائی گئی تھی، ملک کے بہت سے حصوں میں لگائی گئی تھی. تو تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود تھے اور وہ الیکشن کی تیاری دو بدو کرتے نظر آ رہے ہیں. لائن آف ایکشن دے دی، ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، دورہ نظام کیسے ختم کرنا ہے، نوجوانوں کی اپ لفٹنگ کیسی ہونی ہے، ٹیکسیشن کا نظام کیسے بہتر ہوگا، مہنگائی کیسے ختم ہوگی، ملک کی پالیسیز کیسے بہتر ہوں گی. بڑی ایک جامع تقریر تھی عمران خان صاحب کی. اور اگر ان لائنز پہ اگر عمران خان آ گئے تو یقیناً وہ نتائج حیران کن ہوں گے، میں بتا دوں آپ کو. اور اس پہ شام میں پروگرام دیکھیے گا بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب کے ساتھ. وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل ہوں گے. بھئی ان کا نقطہ نظر ہے. آپ کو لے چلتے ہیں سپریم کورٹ. پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے لیے پیر سے 5 پرنسپل سیٹ، 5 بینچ جو ہے نا وہ مقدمات کی سماعت کرے گے. بینچ میں چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک. بینچ نمبر 2 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس اظہر رضوی پر مشتمل ہوگا. بینچ نمبر 3 میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں. اور بینچ نمبر 4 جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاہد وحید. بینچ 5 میں جسٹس میں سید منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر. سپریم کورٹ میں نگران حکومت سے لا آفیسر کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ میں پٹواریوں اور تحصیلداروں کے کردار سے متعلق کیسوں کی سماعت ہوگی. پلی بارگن کے ذریعے نئے ملزمان کی رہائی کے خلاف یہ بدھ کو سماعت ہوگی. باقی 2 پیر کو سماعت ہوگی. گن اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کو سرکاری زمین الاٹمنٹ کے لیے آج کو نوٹس پر جمعرات کو سماعت ہوگی. اور شوگر انکوائری کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت بھی جمعہ کو ہوگی، جمعرات اور جمعہ. ایک جو سوال میں خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا آرٹیکل 4 اور 5 توڑا ہے. بیک گراؤنڈ پہ چلائیں آپ اس کو، اور ساتھ ہی آپ اوتھ بھی چلائیے گا. یعنی وہ خط جو ہے گورنر کو الیکشن کمیشن نے بذریعہ اس کے سیکٹری لکھا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کو بیٹھیں گے پرنسپل سیکٹری، وہ مجھے بتائیں گے، وہ کھولوں گا، کھول کے پڑھوں گا. اچھا کسی کے گورنر خیبر پختونخوا کے قریبی دوست نے بتایا، وہ خط سارا پڑھ لیا انہوں نے. کسی جرنلسٹ نے مجھے بتایا کہ وہ بالکل کوئی ڈیٹ نہیں دینا چاہتے. جو غلام علی صاحب ہے نا، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ، پاکستان جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عام انتخاب کے لیے متفقہ تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے. متفقہ کیا ہوتی ہے؟ آئینی تاریخ طے نہیں ہوتی ہے. اور
متفقہ تاریخ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی سے رابطہ بھی کیا، اگر وہ اعلان سے قبل متفقہ تاریخ اور مشاورت کے لیے بلاتے تو مثبت پیغام جاتا، یہ لیٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اور صدر مملکت چیف الیکشن کمشنر اور میں صوبوں کے انتخاب کے لیے ایک متفقہ تاریخ دیتے تو پنجاب کے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ڈیٹ دے دیں، بات ختم ہوگی۔ بھئی الیکشن کمیشن نے تجویز کی ہے نا 30 اپریل سے 7 مئی تک کی، تو 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو خط وصول ہوا، ابھی سیکٹری چھٹی پر ہیں، پیر کے روز آ کر خود اسے کھولے گا، اور کہ تناصر میں جو بھی دستیاب ہوگی الیکشن کروا دیں گے۔ انتظامات کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ 30 اپریل کی ڈیٹ تو آلریڈی ہو چکی ہے، اور جو ان کا رول ہے وہاں ان کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آج خود نوٹس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخاب 90 روز میں کرانے کا کہا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو اجازت دی تھی کہ وہ پولنگ کی ایسی تاریخ تجویز کرے جو کسی عملی مشکل کی صورت میں 90 روز کی آخری تاریخ سے کم سے کم تاریخ کا شکار ہو۔ اور مشاورت کا کہا ہوا ہے، اور پنجاب اسمبلی 14 کو ایفلیکس آف ٹائم سے تحلیل ہوئی تھی، اور 18 جنوری کو گورنر خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی۔ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ضروری ہیں، اس کے لیے بھی آئینی درخواست دائرے پر کرنی پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ بڑی جنگ لڑی ہم نے، اور اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہاں خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا۔ اب اس میں تاریخ اب ان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن نے لکھ دیا۔ اب الیکشن کمیشن کو آئینی طور پر سپریم کورٹ کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے صدر مملکت کو کیا دینا چاہیے اب، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اگلا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن چل رہا ہے، ڈی سی لاہور نے عورت مارچ کو نا اجازت کے حوالے سے جو NOC ہے وہ جاری نہیں کیا، اور انکار کا معاملہ جو وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سیکٹری اب منتظمین ایسا جمال ایڈوکیٹ، ہمارے ہاں یہ سو کالڈ لبرل ایک کلاس ہے، سیکٹری صباحت ریف کی توسط سے ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر CCP اور دیگر کو فریق بنایا ہے، اور نے بنایا جی عورت معاش پر پابندی کا فیصلہ غیر قانونی ہے کیونکہ عورت معاش پر خواتین کے حقوق کے پورا سال کچھ نہیں کرتے۔ جس طرح کے بینر ہے، میں تو بڑی لمبی جنگ لڑ رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ ہم بھی پیش ہوں گے۔ ہم نے آلریڈی خط لکھ دیا ہوا ہے، اور اچھا کیا انہوں نے، اور اس میں ضرورت پڑی تو ہم بھی جائیں گے۔ حالانکہ یہ پابندیاں ان کی خلاف ورزی ہے، DC کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور حتمی فیصلے تک جو ہے نا اس فیصلے کو معطل کیا جائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر ہے، سیکیورٹی کے خدشات، خواتین سے متعلق متنازع پلے کارڈ اور بینر جماعت اسلامی کے حیا مارچ کے اراکین سے تصادم کے پیش نظر عورت مارچ کی جو اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ 8 مارچ کو ناصر باغ میں ریلی نکالنے پھر پارک کے اطراف میں مارچ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، اور یہ تھریٹ الرٹ بھی چل رہا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں دیں تو کل بہانہ کیسے بنے گا جناب ہم الیکشن کرا دیں گے۔ PSL ہو رہا ہے یہاں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی سرگرمی ہے، ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت یہ بات کا کام کریں۔ 2 گروپوں کے حوالے سے جو بات کی ہے، اور جو عورت مارچ کے منتظمین آپ کو پتہ ہے ان میں زیادہ تر کون ہیں، خواجہ سرا کہہ دیں یا پچھلے پہلے ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ کون کون سی کلاس ہے۔ میں اس میں زیادہ ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، اور اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے ضرور گفتگو کروں گا آج کل کے اندر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن انہوں نے آدھا کیس تو تقریباً انہوں نے ختم کر ہی لیا ہے۔ نیب کے گواہ نے عدالت میں بیان ریکارڈ کر دیا جی۔ آشیانہ سابق رکن پنجاب اسمبلی عبدالرؤف مغل نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے جی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر خلاف نیب نے سماعت ہوئی۔ سابق رکن کو نے کہا کہ میں پنجاب اسمبلی کا رکن تھا، اور حکومت پنجاب کا بورڈ آف ڈائریکٹر پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا رکن بھی منتخب ہوا تھا۔ اس وقت مختلف اجلاسوں میں وہ شرکت کرتا رہا، جو بھی چیزیں وہاں اجلاس میں وہ ریکارڈ میں ہیں۔ کس کیس میں تفتیش میں 4 اپریل کو شامل ہوا اور بیان دیا، اور کارروائی جو ہے نا وہ 11 مارچ تک ملتوی کر دے۔ 14 فروری کو وزیر اعظم شہباز شریف
اور دیگر کے خلاف وعدہ مآب اور لا اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق انجینئر اسرار سعید اپنے بیان سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، سمجھنا چاہیے کیا حالات اور واقعات ہیں۔ اور کہ میں نے پچھلا بیان جو ہے نا جی، وہ انہوں نے کہا جی میں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا۔ اس وقت کیوں نہیں یہ باتیں ساری کھول کے رکھی گئی، لیکن اس وقت کام کر رہی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نیب ان کے لیے کام کر رہی ہے اس وقت۔ جس طرح چیئرمین نیب لگایا گیا، چیئرمین نیب آپ کے سامنے استعفیٰ دے دیا، اب نئے چیئرمین نیب کی مشاورت کے حوالے سے ہم نے آنی درخواست کی ہوئی ہے، اس کی پیر والدین سماعت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل شہزاد سلیم، ڈائریکٹر محمد رفیع اور کیس افسر آفتاب احمد نے وہ کہنے جی جعلی بیان ریکارڈ کرانے کی دھمکیاں دی تھیں، اور کہا تھا کہ نیب کی پیشکش مسترد کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، اور ضمانت منسوخ کرانے کے لیے میرے جھوٹے بیان کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بغیر بولی آفس اسکیم کا ٹھیکہ اس کمپنی کو دے کر قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ یہ نیب کے حوالے سے ہے۔ آحد خان چیمہ اور پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی نامزد ہیں۔ 21 فروری 2018 کو مجرمانہ ارادے سے اختیارات کا غلط استعمال کرنے اور آشیانہ اسکیم کے 14 ارب کے ٹھیکے دینے کے الزام میں گرفتار ہوا تھا۔ پیراگون سٹی کے ذیلی کمپنی بسم اللہ انجینئرنگ کے مالک شاہد شفیق کو جعلی دستاویز کی بنیاد پر ٹھیکہ لینے کے لیے 24 فروری کو نیب نے گرفتار کیا تھا۔ آحد چیمہ نے 32 کنال کی زمین کی عوض اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا، ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی اور اس کی مکمل ادائیگی پیراگون کے اکاؤنٹ سے ہوئی۔ اور اسی میں سابق آرمی چیف اشرف پرویز کیانی کے بھائی کامران کیانی اور پیراگون سٹی کے مالک ندیم ضیاوی صاحب زیفرز میں نامزد ہیں۔ وہ حال ہی میں نیب کے سامنے سرنڈر کے بعد تحقیقات میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ وہ اہم معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، یعنی کس طرح اب یہ وہی نیب ہے اور اگلا نیب چیئرمین نیب اپنی مرضی کا لگا کے اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے کام کروا لیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو، عمران خان الیکشن جیتنے کی طرف بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ لندن میں راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہ کچھ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور دروازے ان کے لیے کھلتے جا رہے ہیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات، تو غالباً ارشد شریف کا تو یہی کمال تھا کہ وہ سچ ایسے رکھتا تھا، اور انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام سجاد علی شاہ کے حوالے سے جو حقائق بتائے کہ کس طرح یہ کیا کام کرتی ہیں گاڈ فادر اور سیزرین مافیا۔ نواز شریف کے بارے میں کیا وہ کہتی ہے، سنیے گا۔ ناظرین، سابق چیف جسٹس علی شاہ صاحب، کاشف عباسی صاحب کو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ میاں شریف ڈاکٹرائن کام کیسے کرتا ہے، آئیے دیکھیں۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا۔ میں چیف جسٹس تھا، اس میں بدقسمتی تھے ہمارے ججز جو ہیں، دے ور آن دا سائڈ آف نواز شریف۔ پیسے لیے تھے انہوں نے؟ لیے تھے یا نہیں لیے تھے وہ تو اللہ جانے، وہ جانے، لیکن یہ تو ساری باتیں اخباروں میں آئی تھی۔ بریف کیس لے کے گئے تھے، سوٹ کیس لے کے گئے تھے۔ کیوں؟ مجھے وہ کہتے تھے کہ وہ ناگوں کے بل میں ہاتھ ڈال دیں، وہ یہی تھے، نواز شریف والے تھے۔ جی کہیے، یہ میاں شریف ڈاکٹرائن ہے؟ دیکھیں، بقول اعتزاز احسن لیٹس صاحب، جسٹ لک ایٹ فیکٹس اونلی۔ جو ججز اس وقت موجود تھے، بعد میں سب کو ریوارڈ کیا گیا، کیا نہیں کیا؟ تو یہ انسینٹیو صدر سسٹم پاکستان کریٹ کیا جاتا ہے، آپ لوگ یہ کر سکے ابھی تک، یا وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکے جو کہ میاں شریف ڈاکٹرائن بقول اعتزاز احسن صاحب اس سے بینیفیشری ہیں؟ ناظرین، میرا خیال اس سوال کا جواب نہیں آئے گا، آپ دے سکتے ہیں۔ چلیں، مسکراہٹ میں بہت کچھ۔ جی آپ نے گفتگو سنی۔